अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, मैं इस कहानी को रीलोड कर रही हूँ। इसकी वजह यह है कि इसके एंड से मैं सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन मैंने जिस साइड से ये स्टोरी पिक की थी वहाँ ये इतनी ही तहरीर थी। अब तो मुझे उनकी बाकी स्टोरीज भी डाउटफुल लग रही थी, इसलिए मैंने साबिर हुसैन राजपूत की बुक मंगवा ली है। इसलिए अब मैं इस कहानी को रीलोड कर रही हूँ। मेरी इस मिस्टेक के लिए मैं माजरत चाहती हूँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। इंसान तो पहले से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वो दरिंदे नहीं रहे जो हमारे लड़कपन में होते थे। ये अलग बात है कि इंसानों ने दरिंदों की कमी या गैर हाजिरी महसूस नहीं होने दी। जिस तरह अंग्रेज़ इस मुल्क से गए तो अंग्रेज़ी पीछे छोड़ गए, इसी तरह दरिंदे मेरे इलाके से गायब तो हो गए, लेकिन अपनी खसलतें इंसान में मुंतकिल कर गए। दरिंदों से मेरी मुराद शेर और चीता नहीं, बल्कि भेड़िया और जंगली बिल्ला है। उस दिन हम गांव से बहुत दूर निकल गए। आसमान पर बादल तैर रहे थे। खतरा था कि बारिश और जालाबारी न शुरू हो जाए, लेकिन हम लुत्फानंदोज हो रहे थे। उस दिन हमारा इरादा ज़्यादा दूर जाने का था। उस रोज़ हम उन पहाड़ों के अंदर चले गए जिनके मुतालिक मशहूर था कि यहाँ जिन भूत चुड़ैलें रहती हैं। वहाँ हमारा जंगली बिल्लों के साथ टाकरा हो गया। इस मार्के में हमारे 2 कुत्ते भी जख्मी हुए, लेकिन बिल्लों को उन्होंने चीर फाड़ कर रख दिया। हमने खाना खाकर बिल्लों को उठाया और वापस चल पड़े। हम बातें करते जा रहे थे और हमने आधा रास्ता तय कर लिया था। अपना गांव यही कोई 3 साढ़े मील दूर रह गया था। हम एक और वीरान और उजाड़ से इलाके में से गुजर रहे थे। वहाँ शीशम, कीकर और बड़ के दरख्तों की बहुतायत थी। बड़ का एक बहुत पुराना और बहुत चौड़ा दरख्त था। उसका तना बहुत फैला हुआ था। हम इससे 10-12 कदम दूर थे कि इसमें कई परिंदे इस तरह एक ही बार उड़े जैसे बंदूक फायर हुआ हो या कोई और धमाका हुआ हो। तो करीबी दरख्तों से परिंदे और जानवर उड़कर भागते हैं, ऐसे ही बढ़ के इस घने दरख्त से 10-12 गिद्ध, 3-4 चीलें और बहुत से कौवे उड़े। कौवों ने तो अपनी आदत के मुताबिक ऐसा शोर मचाया कि आसमान सर पर उठा लिया। हम समझे कि हमारे कुत्तों से डरकर ये परिंदे उड़े हैं, लेकिन हमें एक अजीब चीज़ नजर आई। एक आदमी जो ऊपर कहीं घनी शाखों और पत्तों में छुपा हुआ था, नीचे वाले मोटे टहन पर गिरा और वहां से जमीन पर आ पड़ा। परिंदे उस वक्त उड़े थे जब वो ऊपर से गिरता आ रहा था, तो पत्तों ने आवाज़ पैदा की थी। हमें डर जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं डरे। हम ज़्यादा दूर नहीं थे। वो उठा तो हमने देखा कि वो जवान आदमी है। शक्ल सूरत और कपड़ों से अच्छे घर का आदमी मालूम होता था। वो उठा और अपनी बाएं टांग की तरफ झुका और फिर गिर पड़ा। उसने हमारी तरफ देखा। हम दौड़ते हुए उस तक पहुंचे। बाएं तरफ से उसकी शलवार लाल हो गई थी। टांग की शायद हड्डी टूट गई है, उसने कहा। दर्द से उसके दांत बज रहे थे। उसने शलवार ऊपर की तो टखने से 4-5 इंच ऊपर खाल फट गई थी और टूटी हुई हड्डी बाहर नजर आ रही थी। हमारे पूछने पर उसने अपने गांव का नाम बताया। ये गांव हमारे गांव से तकरीबन 1.5 मील दूर था। मेरे गांव इतला दे सकते हो? उसने कहा। मैं चल तो सकता नहीं, वो घोड़ी लेकर आएंगे तो मुझे ले जाएंगे। क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो? मेरे एक दोस्त राजा शहबाज खान ने कहा। पहले वहाँ इतला देंगे, फिर वो तुम्हें लेने आएंगे। इतनी देर में तो तुम्हारे जिस्म का सारा खून निकल जाएगा। हम तुम्हें गांव तक पहुँचा देंगे। राजा शहबाज खान ने ही इसे सहारा देकर उठाया और हम 2-3 लड़के साथ हो गए। शहबाज खान ने इसे अपने कंधे पर इस तरह डाल लिया कि इसका सर पीछे और टांगें आगे की तरफ थीं। इस तरह हमने बारी बारी इसे उठाकर उसके घर पहुँचा दिया। वहां जाकर देखा कि वो पक्की हवेली में रहने वाले खानदान का बेटा था। इसकी उम्र 28 साल के लगभग थी। इसे इस हाल में देखकर घर में तो जैसे कयामत आ गई। इसकी बीवी भी थी और शायद 2 बच्चे भी थे। हम सब ने इसके घर वालों को मशवरा दिया कि इसे गुजर खान अस्पताल में दाखिल कराते हैं, क्योंकि इसकी हड्डी टूट गई है, लेकिन उन्होंने हमारा ये मशवरा ना माना। वो कहते थे कि हड्डियां जोड़ने वाले यहाँ मौजूद हैं। वो गलत नहीं कहते थे। इस ज़माने में देहात में जर्राह होते थे जो ज़ख्मों का इलाज भी करते थे और टूटी हुई हड्डियां इस तरह जोड़ लेते थे कि बड़े बड़े तजुर्बेकार डॉक्टर भी हैरान रह जाते थे। यकीन करें कि मौजूदा ज़माने में मैंने टूटी हड्डियों के 2 केस देखे हैं।
کہ اسپتال والے ہڈیاں نہیں جوڑ سکے اور ان کا دوبارہ آپریشن کرنا پڑا، پھر بھی ہڈی ٹھیک نہ ہوئی۔ اس آدمی کا نام خالق تھا۔ اس کے باپ نے اسی وقت ایک آدمی کو دوڑایا کہ وہ جرہ کو لے آئے۔ جرہ کوئی 2 میل دور کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ ہندو تھا اور ہمارے علاقے میں دور دور تک مشہور تھا۔ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، اس لیے ہم نے رخصت کی اجازت مانگی۔ اوئے لڑکو، خالق کے باپ نے کہا، کیوں شرمسار کرتے ہو؟ تم تو اچھے خاندانوں کے لڑکے معلوم ہوتے ہو، ہم تمہیں جانے کی اجازت کس طرح دے دیں؟ تم نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی ہے، ورنہ میرا بیٹا وہیں جنگل میں کہیں پڑا رہتا۔ کتے ادھر باندھ دو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ہم وہاں نہ ہوتے یا ہم خالق کو اٹھا کر نہ لاتے اور ٹال مٹول کر جاتے تو اس جنگل میں سے اسے کوئی اٹھا کر نہ لاتا۔ وہ جگہ کسی راستے میں بھی نہیں تھی، نہ وہاں سے کسی کا گزر ہوتا تھا۔ خالق چل نہیں سکتا تھا، یہ تو خون بہہ جانے سے ہی ختم ہو جاتا۔ خالق کے باپ نے ہمیں صرف اس لیے نہیں روکا تھا کہ ہم نے اس کے بیٹے کو گھر پہنچا دیا تھا، بلکہ یہ تو اس زمانے کا دستور تھا کہ کوئی بھی آدمی گاؤں میں رستہ پوچھنے یا ذرا سستانے کے لیے رک جاتا تو گاؤں والے اس کی خاطر تواضع کر کے ہی رخصت کیا کرتے تھے۔ ہم کچھ دیر کے لیے وہاں رک گئے، اگر نہ رکتے تو یہ لوگ بہت ہی برا مناتے۔ وہ چائے، بسکٹ اور پیسٹریوں وغیرہ کا تو دور تھا نہیں، نہ گاؤں والوں نے کبھی پیسٹریاں دیکھی تھیں۔ ہمارے لیے فوراً ہی دودھ گرم ہو گیا اور خالص گھی میں تلے ہوئے پراٹھوں کے ڈھیر ہمارے آگے رکھ دیے گئے۔ ہمارے کتوں کو بھی ان معزز میزبانوں نے دودھ پلایا۔ کتے اگر گوشت کھاتے ہیں تو میں ابھی بکری ذبح کرا دیتا ہوں، خالق کے باپ نے کہا۔ اس وقت ہمیں یاد آیا کہ ہم نے جو 2 جنگلی بلے مارے تھے اور اٹھا کر لائے تھے وہ تو اسی جگہ بھول آئے ہیں جہاں سے ہم نے خالق کو اٹھایا تھا۔ اگر بلے ساتھ ہوتے تو ہم ان کی کھالیں اتروا کر کتوں کو کھلا دیتے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے کتوں کے لیے ان لوگوں کی بکری ذبح ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم کتوں کو گوشت نہیں کھلاتے، ان کے لیے دودھ ہی کافی ہے۔ شام کے شاید 4 ساڑھے 4 بجے ہوں گے کہ ہماری موجودگی میں ہی جرہ گھوڑی پر آ گیا۔ اس نے خالق کی ہڈی دیکھی تو اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ہڈی کا کوئی ٹکڑا الگ نہیں ہوا اور یہ ایسے طریقے سے ٹوٹی ہے کہ آسانی سے جڑ جائے گی اور جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے اسی وقت اپنا کام شروع کر دیا۔ دیہات میں جراح اور حکیم تو ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ جراح نے جب ہڈی جوڑنی شروع کی تو خالق کی چیخیں اور کراہنا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 5-6 منٹ بعد جراح نے ہڈی کے سرے اکٹھے کر دیے اور پٹی باندھنی شروع کر دی۔ تب خالق نے درد میں کچھ کمی محسوس کی۔ ہم نے راستے میں خالق سے پوچھا تھا کہ وہ بڑ کے درخت پر آخر کیوں چڑھا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک حکیم سے ایک دوائی بنوائی تھی اور حکیم نے کہا تھا کہ بڑ کے درخت پر چڑھ کر اوپر سے کونپلے توڑ لانا۔ وہ بہت اوپر چلا گیا اور اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس کی یہ ٹانگ ایک 2 شاخی ٹہنی میں پھنس گئی تھی۔ ہڈی ٹوٹی تو ٹانگ آزاد ہو گئی اور وہ نیچے آ گیا۔ جراح اپنا کام کر چکا تو میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ خالق کے پاس جا بیٹھا۔ وہ اب خاصا سکون محسوس کر رہا تھا۔ ہم نے ہنس ہنس کر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ خود بھی حوصلے والا آدمی تھا۔ اس ناقابل برداشت تکلیف میں بھی وہ ہنسی مذاق کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی اور بہنیں اس پر قربان ہوئی جا رہی تھیں۔ اس کی ماں تو بے تحاشا رو رہی تھی۔ ماں نے جب دیکھا کہ بیٹے کی ہڈی جڑ گئی ہے اور درد کم ہو گیا ہے تو وہ میری ماں والے روپ میں آ گئی۔ اپنے باپ کی طرح تیری ہڈیوں کو بھی آرام نہیں آتا، ماں نے اسے کہا۔ وہاں تو آخر لینے ہی کیا گیا تھا؟ ماں نے ہماری طرف دیکھ کر کہا۔ اپنے باپ کی طرح یہ بھی ڈھیٹ ہڈی کا بنا ہوا ہے، اب یہ کچھ دن چارپائی پر پڑا رہے گا تو میں بھی چین میں رہوں گی۔ خالق کا باپ پاس کھڑا ہنس رہا تھا۔ میری ماں اور میرے والد میں بھی اسی طرح نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ میری ماں مجھے بھی ڈھیٹ ہڈی والا ہی کہا کرتی تھی۔ آج وہ مائیں یاد آتی ہیں تو دل ڈوبنے لگتا ہے اور انہی ماؤں کو تلاش کرتا ہے۔ ہم جب رخصت ہونے لگے تو خالق نے میرے ساتھ اور میرے دوستوں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یار، اس نے جذباتی سے لہجے میں کہا، میں تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ جس دن چلنے کے قابل ہو جاؤں گا اس دن سب سے پہلے تمہارے گاؤں آؤں گا۔ تم کیوں آؤ گے؟ میرے ایک دوست افضل نے کہا۔ کیا ہم تمہیں دیکھنے نہیں آئیں گے؟ شاید کل ہی آ جائیں، میں نے کہا۔ ضرور آنا یار، خالق نے کہا۔ اتنے اچھے دوست کہاں ملتے ہیں؟
دعا کرنا میں جلدی چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں، پھر میں بھی تمہارے ساتھ شکار کے لیے چلا کروں گا۔ خالق کی ماں، بہنوں اور اس کی بیوی نے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کیا۔ خالق کا والد اور اس کا چھوٹا بھائی گاؤں سے کچھ دور تک ہمارے ساتھ ہمیں رخصت کرنے کے لیے آئے۔ اپنے گاؤں میں ہم اس وقت پہنچے جب سورج غروب ہو چکا تھا اور شام گہری ہو گئی تھی۔ ہم اتنی دیر سے اسی صورت میں واپس پہنچا کرتے تھے جب ہمارا کوئی ساتھی زخمی ہو جاتا یا کوئی اور حادثہ ہو جاتا تھا۔ اس شام بھی حسب معمول ہماری مائیں اور باپ وغیرہ ہمارے انتظار میں گھروں سے باہر کھڑے تھے اور بے تابی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ آگے آئے اور پوچھنے لگے کہ ہم نے اتنی دیر کیوں کر دی ہے۔ ہم نے انہیں تفصیلاً بتایا کہ دیر کیوں ہوئی ہے۔ اس طرح انہیں تسلی ہوئی۔ اگلے دن ہم نے آرام کیا اور اس سے اگلے دن میر راجہ شہباز خان اور افضل خالق کو دیکھنے کے لیے اس کے گاؤں چلے گئے۔ وہ اب بہت آرام میں تھا اور درد محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ وہ ہمیں رات اپنے پاس ہی رکھے گا۔ یہ تو ہمیں اندازہ تھا کہ خالق اور اس کے گھر والے ہمیں رات کو واپس نہیں آنے دیں گے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا۔ مہمان خواہ چیختا چلاتا اور فریادیں کرتا رہتا کہ وہ آج شام گھر نہ پہنچا تو اس کا فلاں مسئلہ بگڑ جائے گا اور اس کا بھٹا بیٹھ جائے گا، پھر بھی میزبان اسے نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مہمان کو رات رکھے بغیر رخصت کر دیا جائے تو اپنی عزت اور مہمان نوازی کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ سوچ کر ہم اپنے اپنے گھر کہہ کر آئے تھے کہ ہم رات کو واپس نہ آئے تو فکر نہ کریں۔ فکر کیا کرنا ہے، میرے والد صاحب نے کہا، تم نے ان کے ساتھ ایسی نیکی کی ہے کہ وہ تمہیں تھوڑی سی خاطر تواضع کے بعد رخصت نہیں کریں گے۔ وہ تمہیں رات رکھیں گے، انہیں ناراض نہ کرنا۔ وہی ہوا۔ خالق کے پاس پہنچے تو اس نے پہلی بات یہی کہی کہ وہ ہمیں کم سے کم 2 راتیں اپنے پاس رکھے گا۔ وہاں تو یہ عالم تھا کہ گاؤں کی عورتیں خالق کو دیکھنے آتی تھیں تو اس کے پاس بیٹھ جاتی تھیں۔ یہ رواج آج بھی ہے، لیکن اس وقت یہ رواج اتنا پختہ تھا کہ مریض کی عیادت کو آنے والے جب تک مریض سے حال احوال نہ پوچھ لیں وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بیمار پرسی صحیح طرح سے کری ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اگر سختی سے منع کر دیتا کہ مریض کے پاس کوئی نہ آئے اور نہ ہی اس کے ساتھ بات کرے ورنہ مریض کی جان کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، تو بھی عیادت کو آنے والے مریض کے ساتھ بات کرتے تھے اور اسے بولنے پر اکساتے تھے۔ خالق ایسا مریض تو نہیں تھا، لیکن ان عورتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ تم آ گئے ہو تو میرے پاس ہی بیٹھے رہنا، اس نے کہا۔ جو کوئی میرا حال احوال پوچھنے آتا ہے اس کی فرمائش یہ ہوتی ہے کہ میں اسے پوری کہانی سناؤں کہ میں کس طرح زخمی ہوا تھا۔ خدا کی قسم، جب سے چرپائی پر پڑا ہوا ہوں یہ کہانی کوئی 125 مرتبہ سنا چکا ہوں۔ خالق نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ بڑ کی کونپلیں توڑنے کے لیے درخت پر چڑھ گیا تھا۔ دیہات میں بلکہ شہروں میں بھی اس قسم کے نسخے اور ٹوٹکے عام مشہور تھے کہ فلاں بوٹی یا فلاں پودے کا پھول فلاں فلاں بیماری کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ اگر بڑ کے درخت کی کونپل کو توڑو تو اس میں سے 2 یا 3 قطرے دودھ نکلتا ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ دودھ نکلتا ہے۔ حکیموں نے بتایا تھا کہ صبح نہار منہ بڑ کی کونپل سے نکلنے والے دودھ کے 2-3 قطرے 1 چمچ چینی یا بتاشے میں ڈال کر کھا لو تو جسمانی طاقت غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ ایک بات بتاؤ خالق، میں نے اس سے پوچھا، تم اتنے ہٹے کٹے ہو، رنگ تمہارا لال سرخ ہے، پھر تم بڑ کا دودھ لینے کیوں گئے تھے؟ تمہارے تو بچے بھی ہیں۔ خالق یوں چپ رہا جیسے ہم نے اس کی مردانگی پر شک کیا ہو، وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہو۔ وہ ہمارے اس سوال کو صحیح سمجھا تھا یا غلط، یہ الگ بات ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اس نے صحیح بات بتا دی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس نے کہا۔ میں نے بڑ کی کونپلوں کے دودھ کا کیا کرنا تھا؟ میں تو کسی اور مقصد کے لیے درخت پر چڑھا تھا، لیکن ہو کچھ اور گیا اور جس کام کے لیے چڑھا تھا وہ بھی نہ ہوا۔ لیکن دوست، ایک وعدہ کرو کہ اس راز کو اپنے تک ہی محدود رکھو گے۔ تم سب خاندانی ہو، میری عزت رکھنا۔ عزت دراصل ایک عورت کی رکھنی ہے۔ اگر میں نے تمہیں صحیح بات نہ بتائی تو تم معلوم نہیں کیا سمجھتے رہو گے۔ ہمیں اتنا اوچھا نہ سمجھنا خالق، تمہاری عزت ہماری اپنی عزت ہے۔ راجہ شہباز خان نے کہا، تم بات کرو اور رازداری والا معاملہ ہم پر چھوڑ دو۔ میں درخت پر کسی اور چیز کی تلاش میں چڑھا تھا، خالق نے کہا۔ کبے کے گھونسلے میں سے چھوٹی سی لکڑی اٹھا کر لانی تھی۔ کیوں؟ میرے دوست افضل نے پوچھا اور کہنے لگا کہ یہ میں نے پہلے کہیں سنا تھا کہ کبے کے گھونسلے کی لکڑی کالے جادو میں استعمال ہوتی ہے۔
हाँ, खालिक ने कहा। मुझे पहले मालूम नहीं था, एक ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि मुझे इस चक्कर में जाना पड़ा। बताने वाले ने ही बताया था कि कब्बों के घोंसले जंगल में होते हैं और अमूमन उन दरख्तों पर होते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं, या ये कि कब्बे अपने घोंसले दरख्तों की चोटियों पर यानी आखिरी बुलंदी पर बनाते हैं। चीलें भी बुलंदी पर घोंसला बनाती हैं। मुझे ऐसी ही शाख के टुकड़े की ज़रूरत थी। किसी पर काला जादू करना था क्या? मैंने पूछा। मैंने नहीं, खालिक ने जवाब दिया। पहले ये सुन लो कि मैं गिरा किस तरह था। वो तो मेरी जिंदगी के कोई 4 दिन बाकी थे, वरना मैं मरा हुआ ऊपर से गिरता। हुआ ये कि मैंने बढ़ के इस दरख्त में कब्बों के 2 घोंसले देख लिए थे। दोनों बहुत ही ऊंचे थे। मैं एक घोंसले की तरफ चढ़ने लगा। मैं तो बहुत ऊंचा चला गया था। घोंसला बिल्कुल करीब आ गया था। मैंने बस हाथ लंबा करना था और थोड़ा सा ऊपर जाना था और वहां से एक लकड़ी उठा लेनी थी। मुझे सूं सूं की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने इस आवाज़ की तरफ कोई तवज्जो ही न दी। मैं ये समझा कि ये हवा की आवाज़ें हैं। अचानक मेरी नज़र इस शाख की तरफ गई जिस पर घोंसला था। मैं हाथ ऊपर करने ही लगा था कि ऊपर कौवों ने शोर गुल मचा रखा था। तुम जानते हो कि आजकल परिंदे अंडे देते हैं और बच्चे निकालते हैं। इस घोंसले में या तो अंडे थे और या फिर बच्चे थे। मैंने घोंसले की तरफ हाथ लंबा कर दिया था, लेकिन फौरन ही हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि घोंसले वाली शाख पर एक सांप घोंसले की तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। ये सांप 1 गज से ज़्यादा ही लंबा होगा। मैंने सांप को देखा तो उसने शायद मुझे देख लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता आ रहा था। यकलख तेज हो गया और उसने मुंह मेरी तरफ लटकाया। यकीन करें यारो, वो इतना तेज आया कि उसके और मेरे मुंह के दरमियान यही कोई 1 गज का फासला रह गया होगा। मैं इससे बचने के लिए पीछे हटा। मैं ऐसा डरा कि भूल ही गया कि मैं दरख्त पर हूँ, ज़मीन पर नहीं। मेरे हाथ छूट गए, पाँव फिसल गया और मैं ऊपर से धड़ाम से गिरा। टहनियाँ पकड़ने की बहुत कोशिश भी की मैंने, लेकिन मैं गिरता ही जा रहा था। एक मोटे टहन पर आ पड़ा और फिर ये पाँव एक 2 शाखे टहन में फंस गया। मेरा जिस्म नीचे को दोहरा हो गया। टांग को टहन ने पकड़ा हुआ था। मेरे जिस्म के वजन ने हड्डी तोड़ दी। इससे यह हुआ कि मेरा पाँव टहन की कैंची में से निकल आया और मैं ज़मीन पर आ रहा। अगर मैं वहीं फंसा रहता तो शायद सांप ऊपर से नीचे आकर मुझे डस लेता। सांप ने नीचे नहीं आना था, राजा शहबाज खान ने कहा। वो सांप इस घोंसले में से अंडे या बच्चे खाने जा रहा था, इसलिए कौवों ने शोर मचा रखा होगा। सांप तुम्हें देखकर ये समझा कि तुम भी शायद उसके शिकार पर हाथ साफ करने आ रहे हो। ये ख्याल रखना यार, खालिक ने कहा। मैंने ये बात घर वालों को भी नहीं बताई, इनके साथ कोई और झूठ बोला है, लेकिन मुझे कोई शक है। ये सांप वैसे ही वहां नहीं पहुंच गया था। इसे काले जादू के जोर से वहां भेजा गया था कि मैं घोंसले से लकड़ी ना उठा सकूं। मालूम होता है, अफजल ने कहा, कि तुम्हारी किसी के साथ दरपर्दा दुश्मनी चल रही है जो तुम घर वालों को नहीं बता सकते। ये किस्सा क्या है? हो सकता है कि हम तुम्हारी कोई मदद ही करें। मैं ये किस्सा बताना तो नहीं चाहता था, खालिक ने कहा। अगर दुश्मनी सिर्फ मेरी होती तो मैं ज़रूर बताता, लेकिन यहाँ एक औरत की इज्जत का सवाल है। हम उसके पीछे पड़ गए कि जो कुछ भी है हमें बताए। अगर हम इसकी मदद ना भी कर सके तो कोई काम का मशवरा ही दे देंगे। थोड़ी देर बाद एक जवान औरत मुझे देखने आएगी, खालिक ने कहा। उसके आने का यही वक्त होता है। मैं तुम्हें इशारा करूँगा, तुम इसे गौर से देखना और मुझे बताना कि शक्ल सूरत और जिस्म के लिहाज से ये तुम्हें कैसी लगी है। मैंने ये जो ज़ख्म खाया है ना, ये इसी औरत की खातिर खाया है। इस औरत ने मुझे कहा था कि इसे कौवे के घोंसले की लकड़ी ला दूं। मैंने इससे पूछा ही नहीं था कि वो क्या करेगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये कोई काला चिट्टा अमल करेगी या जादू चलाएगी तो इसकी किस्मत फिरेगी, वरना बाकी उम्र चलते सरते गुजरेगी। मैंने इसे कहा था कि मैं तुम्हें लकड़ी ला दूंगा और इसके अलावा कोई भी चीज़ चाहिए तो वो भी ला दूंगा। खालिक अधूरी अधूरी और इशारे इशारों में बात कर रहा था। हम इसके पीछे पड़ गए कि वो सीधी बात करे और असल चक्कर सुनाए कि क्या है। बात शुरू ही करने लगा था कि चुप हो गया और आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा कि वो आ गई है। किसी औरत की ये आवाज़। खालिक, अब कैसा है खाला? मैंने भी सुनी थी। खालिक ने आवाज़ पहचान ली थी। उसने हमें कहा कि ये है वो, तुम ज़रा इसे गौर से देखना। कमरे में एक औरत दाखिल हुई। हम तीनों दोस्त उसे देखने लगे। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी और बहुत ही अच्छी लगी, वो इस औरत का अच्छा कद काठ था।
اس کے جسم کی ساخت ایسی تھی کہ اس کے چہرے پر نظر جاتی ہی نہیں تھی، انتہائی پرکشش تھا۔ چہرے پر نظر گئی تو دیکھا کہ اس کا رنگ ہلکا سا سانولا تھا، یعنی گندمی سے ذرا گہرا۔ لوگ گورے چٹے رنگ کو خوبصورتی کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ عورت گورے رنگ کی ہوتی تو شاید اتنی اچھی نہ لگتی۔ چہرے کے ہر نقش میں عجیب سی دلکشی تھی اور آنکھوں کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ وہ پرکشش عورت تھی اور اس کی عمر 25-26 سال تھی۔ وہ ہونٹوں پر تبسم جیسی مسکراہٹ لیے خالق کے پلنگ تک آئی اور پائنتی پر بیٹھ گئی۔ درد کم ہوا یا نہیں؟ اس نے خالق سے پوچھا۔ ہاں ہاں، خالق نے بڑی حوصلہ مندی سے جواب دیا۔ کسی کسی وقت ذرا سا درد ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہڈی ٹھیک جڑ گئی ہے۔ مہمان کہاں سے آئے ہیں؟ عورت نے جلدی ہماری طرف دیکھ کر پوچھا۔ اگر تمہارے دوست ہیں تو انہیں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ یہی تو مجھے وہاں سے اٹھا کر لائے تھے، خالق نے اسے بتایا۔ یہ وہاں نہ آ جاتے تو میرا انجام کچھ اور ہی ہوتا۔ اللہ ان کا بھلا کرے، عورت نے دوپٹہ پھیلا کر جذباتی لہجے میں کہا۔ انہیں اللہ اجر دے گا۔ میں ان کے لیے کیا بھیجوں؟ مرغی بھیجوں؟ انڈے بھی ہیں، دودھ کی تو تمہارے اپنے گھر میں بھی کمی نہیں۔ کچھ نہیں بہن، میں نے کہا تم نے جو دعا دی ہے یہی کافی ہے۔ نہیں ریشم، خالق نے کہا، سب کچھ ہے۔ میرے دوستوں نے ٹھیک کہا ہے، تمہاری دعا کی ضرورت ہے۔ اچھا خالق، اس عورت نے اس طرح کہا جیسے اس نے آہ بھری ہو۔ چلتی ہوں، بس تمہیں دیکھنا تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ خالق اسے عورت کہہ رہا تھا، لیکن میں اسے جوان لڑکی کہوں گا۔ اس کے چہرے پر ایسا بھول پن اور معصومیت تھی کہ وہ اپنے عمر سے خاصی کم لگتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ہم نے خالق کو مجبور کر دیا کہ وہ پوری بات سنائے۔ یہ تو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اس عورت کے لیے ہی گھونسلے کی لکڑی لینے گیا تھا۔ خالق نے ہمیں بڑی لمبی کہانی سنائی، میں آپ کو مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ یہ عورت، یہ جوان لڑکی جس کا نام ریشما تھا، خالق کی محبت میں گرفتار تھی اور خالق بھی اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خالق کی شادی نہیں ہوئی تھی اور ریشم ابھی ابھی کنواری تھی۔ یہ دونوں ایک ہی ذات کے تھے۔ خالق نے ہمیں بتایا کہ ان کی محبت اللہ کے نام پر پاک محبت تھی۔ یہ دونوں آپس میں سب کے سامنے بھی ملتے تھے، لیکن ان کی جذباتی اور ذاتی ملاقاتیں چوری چھپے ہوتی تھیں۔ دونوں کو پوری امید تھی کہ ان کی شادی ہو جائے گی۔ دیہات میں آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی لڑکا ایک ہی ذات اور ایک ہی برادری کے ہوں۔ یہ دونوں ایک ہی برادری کے تھے۔ ایک روز اچانک بم کے دھماکے کی طرح یہ خبر خالق اور اس کے والدین کو پہنچی کہ ریشم کی منگنی ایک اور لڑکے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ خالق کے والدین کو تو کوئی افسوس نہ ہوا، کیونکہ برادری میں 2-3 اور لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ صدمہ تو خالق کو ہوا، مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا اور یہ ناممکن تھا کہ منگنی منسوخ ہو جائے اور ریشم کے والدین اس کی منگنی خالق کے ساتھ کر دیں۔ میں تو ریشم کو ساتھ لے کر گاؤں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، خالق نے اپنی بات سناتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے اعتماد کی ایک عورت کی زبانی ریشم کو پیغام بھی بھجوا دیا تھا کہ آج رات فلاں جگہ آ جاؤ اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ریشم نے جواب بھیجا کہ میں تیار ہوں، تمہارا ہر حکم مانوں گی، مگر ذرا غور تو کرو کہ ہم جائیں گے کہاں؟ اگر پکڑے گئے تو مجھے تو اپنا کوئی غم نہیں، غم تمہارا ہے۔ میرے باپ اور بھائی تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ میں تم پر اپنی جان قربان کر سکتی ہوں، لیکن تمہیں زندہ رکھنا چاہتی ہوں۔ خالق مجبور ہو گیا کہ اس صدمے کو برداشت کرے اور جو قسمت میں لکھا ہے وہ صبر شکر کر کے قبول کر لے۔ خالق کی حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ اس نے زہر کھا کر مر جانے کا ارادہ بھی کیا، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا، اس لیے وہ خودکشی سے باز رہا۔ ایک روز ریشم کی منگنی اسی گاؤں کے ایک اور آدمی کے ساتھ ہو گئی۔ ریشم پھر بھی خالق کے گھر آتی رہی۔ وہ خوش نہیں تھی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ خالق کو چاہتی تھی اور اس کا دل کسی اور کو قبول کرتا ہی نہیں تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جس آدمی کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی وہ اخلاقی لحاظ سے اچھا آدمی نہیں تھا۔ اچھا نہ ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ اس کے لیے بہت سی جائیداد چھوڑ کر مر گیا تھا اور وہ ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، اور اس کی 2 بہنیں تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی۔ شادی سے پہلے ہی یہ لڑکا عیاشیوں میں پڑ گیا تھا۔ دیہات میں کوئی کیا عیاشی کر سکتا ہے؟ یہی کہ کسی عورت یا عورتوں کے ساتھ یارانہ لگا لیا جاتا ہے۔ پھر ریشم کی شادی اس آدمی کے ساتھ ہو گئی۔ خالق اور ریشم کی محبت اس قدر پوشیدہ رہی کہ کسی کو ان پر شک تک نہ ہوا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا
کہ شادی کے بعد جب یہ آپس میں کبھی ملتے تھے تو ان پر کسی کو شک نہیں ہوتا تھا۔ خالق نے ہمیں سنایا کہ ریشم جب کبھی اس سے ملتی تھی تو وہ روتی تھی۔ اگر اس کا خاوند شریف آدمی ہوتا تو ریشم اتنی اچھی اور حقیقت پسند لڑکی تھی کہ وہ اس خاوند کو قسمت کے لکھے کی طرح قبول کر لیتی اور آہستہ آہستہ خالق کو ذہن سے اتار دیتی، لیکن اپنے خاوند کے کرتوت دیکھ دیکھ کر وہ کڑتی تھی۔ خاوند کا یارانہ علاقے کے بدماشوں کے ساتھ تھا۔ یہ بڑے پائے کے بدماش تھے، کبھی کبھی بلکہ اکثر یہ مل کر شراب بھی پیا کرتے تھے۔ ریشم کو کسی چیز کی کمی یا تنگی نہیں تھی۔ خاوند شہر سے اسے اچھے سے اچھا کپڑا لا کر دیتا تھا، پھر ریشم کے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں تھی۔ خاوند اسے پیسے دیتا رہتا تھا، لیکن ریشم سمجھ گئی تھی کہ پیسوں اور ریشمی کپڑوں سے خاوند اس کا منہ بند کر رہا ہے۔ ان کے درمیان کبھی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ دراصل ریشم کی خوبی تھی کہ وہ برداشت کر رہی تھی۔ ریشم کی شادی کو تقریباً 1 سال گزر گیا تو خالق کی بھی شادی ہو گئی۔ لڑکی اسی گاؤں کی اور ان کی اپنی برادری کی تھی۔ خالق نے اپنے آپ پر جبر کر کے اس لڑکی کو قبول کیا۔ میں سوچتا تھا، خالق نے اپنی بیوی کے متعلق ہمیں سنایا، کہ اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اس نے یا اس کے ماں باپ نے اسے زبردستی تو مجھ پر نہیں ٹھوسا۔ مجھ پر میرے ماں باپ نے بھی زبردستی نہیں کی تھی۔ میں نے انہیں بتایا ہی نہیں تھا کہ میں ریشم کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وقت پر بتا دیتا تو آج ریشم میری بیوی ہوتی۔ میری بیوی تم نے دیکھی ہے، ریشم سے کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہے، پھر بھی میں نے زبردستی اسے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے۔ اور تم یہ سن کر شاید یقین نہ کرو کہ ریشم مجھے جب بھی ملتی تو یہی کہتی تھی کہ اپنی بیوی کو دل سے قبول کر لینا، ورنہ تمہاری زندگی جہنم بنی رہے گی۔ 2 سال اور گزر گئے۔ ریشم کا خاوند پہلے رات کو کبھی غیر حاضر نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اب 2 راتیں اور 2 دن مسلسل غائب رہنے لگا۔ گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ریشم نے خالق کو بتایا کہ اس نے جب کبھی خاوند سے بات پوچھ کی کہ وہ کہاں گیا تھا تو خاوند نے ٹال مٹول کر دی۔ 2-4 بار ریشم نے اس پر اپنا حق سمجھتے ہوئے ذرا سختی سے بات کی تو خاوند نے یہ جواب دیا، تمہارے سارے حقوق پورے ہو رہے ہیں اور تمہیں میں نے ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے اور پیسے دے دے کر تمہیں گھر کی ملکہ بنا رکھا ہے، تو پھر تم کیوں شکایت کرتی ہو کہ میں کہاں رہتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں؟ 3 سال گزر جانے کے باوجود ریشم کا کوئی بچی یا بچہ نہ ہوا۔ ایک روز ریشم روتی ہوئی اپنے ماں باپ کے گھر گئی اور بتایا کہ اس کا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے۔ پھر یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ برادری والوں نے اور ریشم کے ماں باپ نے اس کے خاوند کو روکا، لیکن وہ بڑا خود سر، باغی اور ضدی آدمی تھا۔ اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا، ریشم کے خاوند نے سب سے کہا۔ گھر کی رانی ریشم ہی رہے گی اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ دوسری بیوی کو میں صرف اولاد کے لیے لا رہا ہوں۔ ریشم کا باپ اور بھائی اس کے خاوند کو سیدھا کر سکتے تھے۔ ریشم کا خاوند اکیلا دکیلا تھا، لیکن یہ سوچ کر چپ رہے کہ یہ خود بھی بدماش ہے اور اس کی یاری بھی بدماشوں کے ساتھ ہے اور یہ کسی اور طریقے سے انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ریشم کے گھر والے خاموش ہو گئے۔ وہ قانونی چارہ جوئی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مولوی صاحب صاف کہتے ہیں کہ مسلمان 4 شادی کر سکتا ہے، تو پھر ریشم کے خاوند نے کیا قصور کیا تھا کہ وہ 2 بیویاں نہ رکھتا؟ وہ انگریزوں کا دور حکومت تھا، جب ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ پہلی بیوی کی تحریری اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا کہ چکوال کی رہنے والی ایک جواں سال بیوہ کے ساتھ ریشم کے خاوند کا تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ میں اگر اس کی تفصیلات لکھوں گا تو یہ بہت طویل ہو جائے گی کہ یہ شادی کس طرح ہوئی اور کس طرح ملے۔ مختصر یہ کہ ان کی شادی ہو گئی اور ایک روز ریشم کا خاوند چلا گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ دوسری بیوی موجود تھی۔ اس وقت اس کی عمر 27-28 سال تھی اور وہ گورے رنگ کی خوبصورت عورت تھی۔ خاوند نے ریشم کو خوش کرنے کے لیے بہت جتن کیے، اسے اور زیادہ پیسے، زیور اور کپڑے دینے شروع کر دیے، لیکن ریشم کو پیسوں وغیرہ کی نہیں، خاوند کی ضرورت تھی۔ ریشم ایک بات مجھے بتاتی رہتی تھی، خالق نے ہمیں سنایا۔ وہ کہتی تھی اور اب بھی کہتی ہے کہ اس کا خاوند جیسا کیسا بھی ہے، اس کے ساتھ دلی محبت کرتا ہے اور اس محبت میں بناوٹ نہیں ہوتی، لیکن اس کی دوسری عادتیں ایسی ہیں جو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو محبت کا معاملہ تھا، کوئی عورت گھر میں کسی دوسری عورت کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔
حامد جب ریشم کی سوکن کے ساتھ الگ بیٹھا ہوتا تو ریشم کے دل پر چھریاں چلتی تھیں۔ آخر ایک روز ریشم اپنے خامد کو یہ کہہ کر اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اپنے دل کو بہت سمجھایا ہے لیکن دل نہیں مانتا۔ حامد نے اسے بہت روکا۔ ریشم نے اسے کہا کہ وہ طلاق نہیں مانگے گی اور حق بھیر بھی نہیں مانگے گی اور نہ ہی اس سے کسی خرچے کا مطالبہ کرے گی۔ 1 سال ہو گیا ہے، خالق نے ہمیں بتایا۔ ریشم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا خامد نئی بیوی کے ساتھ مگن ہے، لیکن وہاں کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کا ریشم کے خامد کو علم ہی نہیں۔ تم جانتے ہو کہ بوڑھی عورتوں کی نظریں دیوار کے دوسری طرف بھی دیکھ لیتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ دوسری بیوی ریشم کے خامد کا گھر لوٹ رہی ہے۔ وہ دوسرے تیسرے مہینے اپنے میکے گاؤں چلی جاتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو خدمت ریشم اپنے خامد کی کرتی تھی، اتنی خدمت دوسری بیوی ریشم کے خامد سے اور اس کی ماں سے اپنی کرواتی ہے۔ اس کی ماں یعنی ریشم کی ساس وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور گاؤں برادری والوں کو بتاتی تھی، لیکن اس آدمی پر دوسری بیوی کا جادو ایسا چلا تھا کہ وہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ خالق نے ہمیں سنایا کہ کچھ دن اور گزرے۔ ریشم اسے ملی اور کہنے لگی کہ کبے کے گھونسلے میں سے چھوٹی سی ایک لکڑی نکال کر لانی ہے۔ یہ کیا کرو گی؟ خالق نے اس سے پوچھا۔ میں ایک عامل کے پاس گئی تھی، ریشم نے جواب دیا۔ اس نے کہا ہے کہ کبے کے گھونسلے میں سے تھوڑی سی خشک ٹہنی اٹھا کر لے آؤ۔ یہ عامل شاید کالا جادو کرتا ہے، اگر تم لا دو تو میرا کام بن جائے گا۔ خالق نے کہا کہ وہ لا دے گا۔ خالق یہ سمجھ رہا تھا کہ کالا جادو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ریشم یہی عمل کروا رہی ہوگی کہ اس کا خامد دوسری بیوی کو چھوڑ دے یا دوسری بیوی مر جائے۔ خالق نے ارادہ کر لیا کہ اسے کبے کے گھونسلے کی لکڑی جہاں سے بھی ملی وہ لے آئے گا اور ریشم کو خوش و خرم دیکھے گا۔ چنانچہ وہ اس روز کبے کے گھونسلے کی لکڑی کی تلاش میں گیا تھا اور ٹانگ توڑوا بیٹھا۔ خالق نے اس محبت کی خاطر یہ کام کیا تھا جو ریشم کی اس کے دل میں ابھی تک موجود تھی، اور یہ بڑی پاک اور صاف محبت تھی۔ یہی باتیں ہوتی رہیں۔ دوسرے دن ہم واپس آ گئے۔ خالق نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم پھر بھی اس کے پاس آئیں۔ وہ اس قابل تھا کہ اس کے ساتھ محبت کی جاتی۔ بڑا ہی دلچسپ اور زندہ دل آدمی تھا۔ ہم 15-16 دنوں بعد پھر اسے دیکھنے گئے۔ ریشم کو ہم نے ایک بار پھر دیکھا۔ خالق نے بتایا کہ ریشم کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور یہ ابھی تک کبے کے گھونسلے کی لکڑی کے انتظار میں ہے۔ اس کا یہ کام صرف خالق کر سکتا تھا۔ وہ کسی اور کو اس راز میں شریک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خالق کو معلوم تھا کہ وہ کالے علم سے اپنے خامد اور اس کی دوسری بیوی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ ان 15 دنوں میں خالق اتنا بہتر ہو گیا تھا کہ اس کا زخم مل گیا تھا اور وہ بالکل ختم ہو گیا تھا، لیکن جرا نے ابھی اسے اس ٹانگ پر وزن ڈالنے سے منع کر رکھا تھا۔ 1.5-2 مہینے اور گزرے تو ایک روز خالق گھوڑی پر سوار ہمارے گاؤں میں آ گیا۔ اب وہ ٹھیک چل سکتا تھا۔ ریشم کو کبے کے گھونسلے سے لکڑی ملی ہے یا نہیں؟ میں نے خالق سے پوچھا۔ نہیں یار، خالق نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب بات سناتا ہوں۔ میں نے ریشم سے پوچھا کہ وہ عامل کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ میں نے یہ اس لیے پوچھا تھا کہ یہ عامل اور خصوصاً کالے علم والے اچھے اخلاق کے آدمی نہیں ہوتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ریشم کو لالچ میں لے کر یا ورغلا کر اس کی عزت خراب کر دے۔ 2 روز ہوئے، میں ریشم کو بتائے بغیر گھوڑی پر بیٹھا اور اس عامل کے گاؤں جا پہنچا۔ وہ مجھے گھر میں ہی مل گیا۔ میں نے ریشم کا نام لے کر اس سے پوچھا کہ اس نام کی ایک لڑکی اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں آئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ میرا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ خالق نے ہمیں سنایا کہ اس نے عامل کو بتا دیا کہ ریشم کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ریشم نے اسے کبے کے گھونسلے میں سے چھوٹی سی ایک لکڑی لانے کو کہا تھا۔ پھر خالق کے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا وہ اس نے عامل کو سنایا۔ اوہ! عامل نے چونک کر اس طرح بات کی جیسے وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہو۔ اس خبیث نے کوئی چکر چلایا ہوا ہے۔ کس خبیث نے؟ خالق نے پوچھا۔ عامل نے چونک کر ٹال مٹول کی، لیکن خالق اس کے پیچھے ہی پڑ گیا اور اسے کہا کہ وہ جتنے پیسے مانگے گا وہ دے گا، صرف یہ بتا دے کہ اس نے کس خبیث کا ذکر کیا ہے۔ خالق نے ہمیں بتایا کہ یہ عامل عام قسم کے عاملوں جیسا نہیں، بلکہ معزز صورت اور صاف ستھرا لباس پہننے والا آدمی ہے اور عالم فاضل لگتا ہے۔ اس کے چہرے پر جلال سا بھی ہے۔ ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ عالم قسم کا انسان کسی کو نقصان پہنچائے گا، لیکن وہ خالق کو کوئی بھید نہیں دے رہا تھا۔
खालिक ने ऐसी जज्बाते बातें की कि वो आमिल मान गया। ये तो बड़ी भगवान औरत है जिसका नाम रेशम है और बड़ी ही खुशनसीब औरत है, आमिल ने कहा। ये एक औरत के साथ मेरे पास आई थी। उसने बताया कि इसके खामिद ने दूसरी शादी कर ली है और इस पर कुछ करना है। मैं कुदरती तौर पर समझा कि ये मुझे कहेगी कि कोई ऐसा काला या नूरी अमल करो कि खामिद दूसरी बीवी को तलाक दे दे या दूसरी बीवी को इस दुनिया से ही उठा दे। लेकिन इस औरत ने, जिसका नाम रेशम है, मुझे ये कहा कि ऐसा अमल करें कि मेरे खामिद की दूसरी बीवी इसकी इतनी ज़्यादा खिदमत करे जितनी मैंने भी नहीं की थी और दूसरी बीवी इसे इस तरह खुश रखे जिस तरह मैंने इसे रखा हुआ था। मैं इस औरत के मुंह की तरफ देखने लगा। मैंने सोचा कि ये औरत या तो पागल हो गई है या इतनी मुखलिस है कि जिस खामिद ने इसे उजाड़ कर घर बिठाया हुआ है उस खामिद की खुशी को बरकरार रखने के लिए अमल कराना चाहती है। मैंने इससे पूछा कि वो खामिद का इतना भला क्यों चाहती है, तो उसने कहा कि इस खामिद ने इसे बहुत मोहब्बत दी है। अब दूसरी बीवी की बात सुनो। वो भी मेरे पास आई थी। उसने अपना ये मसला मेरे सामने रखा कि वो अपने खामिद की दूसरी बीवी है। कोई ऐसा तावीज़ दो जो वो अपने खामिद को पिलाए और खामिद पहली बीवी को भूल जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि वो अपनी जायदाद उसके नाम रजिस्ट्री कर दे। फिर उसने एक मसला ये भी पेश किया कि दूसरी बीवी मर ही जाए तो अच्छा है। मैंने इसे साफ जवाब दे दिया और कहा कि मैं किसी का नुकसान नहीं किया करता और यही मेरे उस्ताद का हुक्म है। इस दूसरी बीवी ने मुझे बहुत पैसे पेश किए लेकिन मैंने फिर भी इनकार कर दिया। फिर इसने अपना आप भी पेश किया। तब मैंने धुतकार कर अपने घर से निकाल दिया। वो उठ कर जाने लगी तो उसने कहा कि ये अमल करने वाले तुम अकेले तो नहीं हो, किसी और के पास चली जाऊंगी मैं। मैंने रेशम से कहा था कि वो कब्बे के घोंसले की एक लकड़ी ला दे तो मैं ऐसा अमल करके ये लकड़ी तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देगा। और ये लकड़ी अपने खामिद के घर में तुमने अपने हाथों से फेंकनी होगी। अब तुमने बताया कि तुम लकड़ी लेने गए थे और एक सांप ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया और तुम दरख्त से गिर पड़े। इससे मुझे ख्याल आया है कि ये खबीर दूसरी औरत किसी काले इल्म वाले आमिल के पास पहुंच गई है और उसने कोई ऐसा अमल कर दिया है कि कोई और उसके खिलाफ कुछ करेगा तो नाकाम हो जाए। खालिक ने हमें बताया कि इसने बड़ी फिक्रमंदी में इस आमिल से कहा कि रेशम को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। इंशाअल्लाह नहीं पहुंचेगा, आमिल ने कहा। मैं रेशम को महफूज कर दूंगा। मेरी नीयत साफ है। ऊपर खुदा की ज़ात है। रेशम से कहो कि खुदा को याद करती रहे। अब घोंसले की लकड़ी की ज़रूरत नहीं। मैं एक नूरी तावीज़ जिस पर एक आयत लिखी है तुम्हें दूंगा। ये रेशम को दे देना और उसे कहना कि अपने बाजू के साथ बांध कर रखे, लेकिन अल्लाह को याद करे, सब ठीक हो जाएगा। आमिल ने खालिक को बताया कि देखो दुनिया में कैसे कैसे इंसान मौजूद हैं कि एक औरत को नुकसान पहुंचाया गया है लेकिन वो नुकसान पहुंचाने वाले के भले के जतन कर रही है, और दूसरी औरत की नीयत को देखो कि वो इस खामिद पर कब्जा करना चाहती है जो इसे दिल से पसंद करके ब्याह कर लाया था। फिर वो एक शरीफ और मजलूम औरत को जान से ही मरवाना चाहती है। खालिक एक रात हमारे पास रहा और अगले रोज चला गया। उसने आमिर का दिया हुआ तावीज़ रेशम को दे दिया था। तकरीबन 1 महीने बाद मिराजा शहबाज खान और अफजल खालिक के गांव गए। इसने पहली खबर ये सुनाई कि दूसरी बीवी खामिद को बताए बगैर लापता हो गई है और खामिद को कंगाल कर गई है। इसके घर में जितना जेवर था और जितनी भी रकम थी वो सारी की सारी ले गई और कमोबेश आधी ज़मीन और अपने नाम कर चुकी थी। इसकी रजिस्ट्रियां भी साथ ले गई है। तब भेद खुले जो ये थे कि ये औरत इस शख्स को अपने हाथों शराब पिलाती और ऐसे नाज नखरे करती थी कि इससे हर बात मनवा लेती थी। फिर ये पता चला कि वो औरत एक और गांव के हिंदू के हाथ वो सारी ज़मीन बेच गई है जो उसने अपने खामिद से अपने नाम करवाई थी। इस हिंदू से पूछा गया तो उसने रजिस्ट्री निकाल कर दिखा दी। खालिक ने बताया कि ये इतनी बड़ी चोट थी जो रेशम का खामिद बर्दाश्त ना कर सका और पागलों की तरह गांव में उल्टी सीधी बातें करता और फिरता रहा। वो इन्हीं लोगों के सामने जाकर रोता था जो इसे दूसरी शादी से मना करते थे। एक सुबह गांव वालों ने रेशम को अपने खामिद के घर से निकलते देखा तो हैरान रह गए। पता चला कि गुज़िश्ता रात रेशम का खामिद रेशम के घर गया था और उसने रो रो कर रेशम के बाप की मिन्नतें की कि रेशम को उसके साथ भेज दो। वहाँ भी वो बहुत रोया था। रेशम उसके साथ चल पड़ी। इसके बाद हमारी उम्रें आगे बढ़ती गईं, हम बूढ़े भी हो गए। खालिक का हमारे यहाँ और हमारा उसके यहाँ आना जाना लगा रहा। फिर हमने रेशम को अपने खामिद के घर
اپنے خاوند کے گھر آباد دیکھا۔ اس خاوند سے اس کے بچے پیدا ہوئے اور جوان بھی ہوئے۔